بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایران امریکہ جنگ اور کچھ پاکستان کے بارے میں خبریں اور اہم خبریں بجٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اعلان کیا اور ٹروتھ سوشل پہ ایک طویل پیغام انہوں نے پوسٹ کیا، جس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ آبنائے ہرمز کا جو بلاکیڈ ہے امریکہ اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے، اور انہوں نے اپنے تمام جتنے بھی وہاں پہ مطلب شپ کے اوپر جو ان کے تمام عملہ تھا اس کو بھی اور کہا کہ واپس آ جائیں، اور ان کے خود کو کہا کہ گریٹ پریزیڈنٹ کو کا جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کے پیرنٹس کو انہوں نے کہا جی آپ میری طرف سے جو ہے وہ آپ ان کو کہیں، یعنی کہ ایک پورا انہوں نے مکمل اعلان کر دیا کہ جتنے وہاں پہ جہاز وہاں پہ موجود ہیں وہ واپس امریکہ کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں اور اپنے گھروں کو واپس لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک قومی سلامتی کمیٹی یا سچویشن روم کے اجلاس کا بھی کہا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک سچویشن روم میں جا رہا ہوں اور وہاں پر میں ایک اہم جو فیصلے ہیں وہ کریں گے۔ یاد رہے کہ جو ایک معاہدہ طے پایا ہوا ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، اس کے اوپر ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دستخط نہیں کیے، اور کل جو انہوں نے اجلاس کیا ہے اس کے بعد بھی وہاں پر کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس پر دستخط کر چکے ہیں، بلکہ جو خبریں آئی ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن انہوں نے جو کل اپنی ٹروتھ سوشل کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں ایک بات یہ کہی کہ ایران کو یہ ماننا ہوگا کہ اس کے پاس کوئی ایٹمی ہتھیار یا بم موجود نہیں ہے، اور ساتھ میں جو ان کا مجوزہ معاہدہ تھا اس میں یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھول دیا جائے، کوئی ٹول ٹیکس نہیں، ہر قسم کی شپنگ کے لیے دونوں سمتوں میں بلا روک و ٹوک جو ہے وہ آمد رفت رہے گی۔ تمام بارودی سرنگیں اگر کوئی ہیں ختم کی جائیں گی، اور بہترین آبدوز مائن سویپرز جو ہیں امریکہ کے ہیں ان کے ذریعے سے ایسی بہت سی بارودی سرنگیں اڑا دی گئی ہیں۔ ایران فوری طور پر باقی رہ جانے والی تمام بارودی سرنگیں ہٹائے گا یا انہیں دھماکے سے اڑا دے گا جو زیادہ نہیں ہوں گی۔ وہ جہاز جو ہمارے پھر انہوں نے کہا کہ حیرت انگیز بے مثال بحری ناکے کی وجہ سے آبنائے میں پھنسے ہوئے ہیں تھے، جو اب اٹھا لیا جائے گا، گھر واپس جانے کا عمل شروع کر سکتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو مل جا سکتے ہیں۔ ایٹمی گرد یعنی کہ جو یورینیم ڈسٹ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو افزودہ مواد ہے تقریباً یہ بہت ہی گہری پہاڑیوں کے نیچے ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے B-2 بمبار طیارے جو ہیں 11 مہینے پہلے ان کو تباہ کر چکے ہیں۔ اب اس کو امریکہ کے ذریعے نکالا جائے گا، جس پر اتفاق ہو چکا ہے۔ وہ واحد ملک ہے یا چین جس کے ساتھ مل کر اسے نکالنے کی میکینیکل صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے قریبی تعاون اور اشتراک سے نیز بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ اس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ جب تک یہ یعنی اس پہ انہوں نے کہا کہ جب تک مزید اطلاع نہ ہو کوئی رقم کا تبادلہ نہ ہوگا، کم اہمیت کی دیگر چیزیں طے کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب میں ایک اس میں یہ ان کا پورا پیغام تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سچویشن روم میں میٹنگ کی۔ سچویشن روم کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر جو اطلاعات آئی ہیں اس کے وہ ایک وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے بتایا کہ وائٹ ہاؤس کے کرائسس روم میں ہونے والا اجلاس تقریباً 2 گھنٹے جاری رہا، تاہم انہوں نے واضح نہیں کیا کہ آیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاملے پر اپنا حتمی فیصلہ کر لیا یا نہیں۔ رائٹرز کے مطابق عہدیدار نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایسے معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکہ کے مفاد میں ہو، ان کی مقرر کردہ سرخ لکیروں یعنی ریڈ لائنز پر پورا اترتا ہو۔ ایران کو کسی بھی صورت جوہری توانائی یا ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوسری جانب ایک سینئر ایرانی ذریعے نے رائٹرز کو بتایا کہ معاہدہ تکمیل کے قریب ہے، اور تاہم اسے ابھی تک حتمی منظوری حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ذرائع کے درمیان کے مطابق فریقین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور اہم معاملات پر اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو کرائسس روم ہے اس کی میٹنگ میں ایک اور اہم بات یہ بھی آئی ہے کہ اس سے قبل انہوں نے یہ کہا تھا کہ مذاکراتی معاہدہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولے گا اور کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ایران کے ساتھ جو ٹرمپ کی یعنی جنگ بندی پر جو توسیع ہے اس کے اندر جو کوئی بھی غیر واضح یعنی واضح اعلان کل تک جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، اور انہوں نے ایک میٹنگ جو کی تھی اس ملاقات کا نتیجہ بھی یاد رہے کہ ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن یہ وہ کہہ چکے کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ٹول ٹیکس نہیں ہوگا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا جی جوہری توانائی یا ہتھیار ایران کو حاصل نہیں کرنے دیں گے، اور باقی جو انہوں نے اپنے ٹروتھ سوشل کے اندر جو سٹیٹمنٹس دیے تھے۔ لیکن اس کا کوئی کل جو اجلاس تھا اس کے اوپر تمام آل آئیز ور آن دیٹ میٹنگ جو ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی اس کا حتمی نتیجہ نہیں نکلا، اور اس کے اندر بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیسائسو رہے ہیں، اور جیسا کہ ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں
ہوگا کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر سکے، کیونکہ اس وقت ان کی جو حالت ہے یا جو ان کی سچویشن ہے وہ کوئی بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے وہ آئیڈیل پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اعلان کر سکے۔ دوسری جانب ایران کے جو ذریعے انہوں نے صدر ٹرمپ کے دعووں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو بغیر کسی ٹیکس کے کھول دیا جائے گا، لیکن معاہدے کے متن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایران نے تاکید کی ہے کہ سمندری محاصرے کے خاتمے کے بعد آبنائے ہرمز کو ایران کی طرف سے بنائے گئے فریم ورک کے مطابق کھول دیا جائے گا اور بحری جہازوں کو دی جانے والی سہولیات یعنی سیکیورٹی، انشورنس، روٹ کلیئرنس وغیرہ کے عوض ایران اخراجات وصول کرے گا۔ یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو باتیں کل کی ہیں وہ ساری باتوں کی تردید ایران کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ صدر ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران ایٹمی پروگرام کا خاتمہ کر دے گا، جبکہ ایرانی ذرائع کے مطابق مذاکراتی متن یعنی جو کہ ابھی جو طے ہوا ہے اس میں ایٹمی پروگرام یا یورینیم سے متعلق کوئی بات ڈسکس نہیں ہوئی ہے۔ معاہدے کا سب سے اہم حصہ جس کا ٹرمپ نے ذکر نہیں کیا وہ ایران کے منجمد اثاثوں میں $12 بلین کی فوری ادائیگی کی شرط ہے، اور معاہدے کے متن کے مطابق یہ رقم فوری طور پر ادا کی جانی چاہیے۔ جب تک یہ ادائیگی نہیں ہو جاتی ایران کسی قسم کے مزید مذاکرات نہیں کرے گا۔ اس شق پر عمل درآمد میں ناکامی امریکی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ یعنی کہ جو متن طے ہوا ہے دونوں ملکوں میں اس میں ایران نے یہ شرط رکھی تھی کہ پہلے $12 بلین دیے جائیں گے، اس کے بعد ہم آگے آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب یہ مسائل حل ہو جائیں گے، جو ایرانین ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ایران اس صورت میں مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں تمام پابندیوں کے خاتمے جوہری معاملے پر اپنی سرخ لکیروں کے مطابق مذاکرات کرے گا۔ ابھی صرف MOU کی بات ہوئی ہے، معاہدے کا ذکر نہیں ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ ٹرمپ کے بیانات نے ایک مرتبہ پھر اس معاملے کو الجھا دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی اپنی سرخ لکیروں کی بات کر رہے ہیں، اور جو متن طے ہوا ہے اس کے اندر جو چیزیں طے ہوئی ہیں امریکہ ایران کے جو مختلف جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر $12 بلین کی فوری ادائیگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز پہ کو کھولنا ہے لیکن بغیر ٹول کے نہیں کھولنا ہے۔ یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے اوپر بھی غلط بات کی ہے۔ تو ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہے کہ ان کو اس متن کے اوپر عمل درآمد یا اس معاہدے کا جو ایک ڈرافٹ طے ہوا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اگر وہ عمل درآمد کرتے ہیں تو ایک پورا طوفان ہوگا جو کہ ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں ان کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ اس پورے اس میں کوئی بھی ایک شرط ایسی نہیں ہے جو کہ امریکہ ایران سے منوا سکا ہے، یعنی کہ ٹول کے بغیر جو ہے وہ اپنا آبنائے ہرمز کو کھلوانے کی شرط نہیں منوا سکا ہے، رجیم چینج نہیں ہو سکا ہے، ایران کے اندر جو ہے وہ اپنا تبدیلی نہیں لا سکے ہیں، ایران کے کو دفاعی اعتبار سے بھی ان کو آپ وہ نشانہ نہیں بنا سکے ہیں۔ کل بھی کہا گیا ہے کہ ایک ڈرون اٹیک ہوا، اس کے اندر بھی ایران نے ڈرون کو مار گرایا ہے، اور ابھی ایک وال اسٹریٹ جرنل نے آج جو ہے وہ سٹوری چھاپی ہے جس میں کہ UAE کے حوالے سے خبریں ہیں کہ کس طرح سے UAE کے ذریعے سے ایران پر حملے کیے گئے۔ تو یہ بھی ایک بہت خیر یہ ایک الگ سٹوری ہے، اس کے اوپر کسی اور وقت بات کریں گے، مگر یہ جو ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور اس کے اوپر اب گزشتہ جو کچھ 24 گھنٹے ہیں اس میں تقریباً آبنائے ہرمز سے 2 درجن جہاز بحفاظت گزرے ہیں، اور اس میں پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس کی بحریہ کے تعاون اور سیکیورٹی نگرانی میں 24 تجارتی جہاز بحفاظت آبنائے ہرمز سے نکلے ہیں، اور پاسداران انقلاب نے جمعے کی سپہر جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مذکورہ 24 جہازوں میں تیل بردار ٹینکرز، کنٹینرز بردار بحری جہاز بھی شامل ہیں جنہوں نے ضروری اجازت نامے حاصل کرنے کے بعد آبنائے ہرمز سے سفر کیا، اور اس دوران انہیں ایرانی بحریہ کی سیکیورٹی حاصل رہی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب آبنائے ہرمز پر مسلسل اور کنٹرول برقرار رکھے ہوئے اور کسی قسم کی جارحیت یا خطرے کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ اسی طرح سے امریکی وزیر دفاع جو ہے پیٹ ہیگس تو وہ بھی اپنے بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور باقر غالباف صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر ہم یہ کارروائی نہ کرتے، ہمارے میزائل جو ہے مؤثر نہ کرتے تو ہم یہ جو رستہ ہے یہ بھی نہ نکل پاتا جو کہ اس وقت ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ $1 ارب جو ہے وہ اس کی مالیت کے ایرانی کرپٹو کرنسی جو ہے اس کے اثاثے ضبط ہوئے ہیں، اور ایران پر پابندیوں میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ نرمی
بتدریج ہوگی. امریکی وزیر خزانہ جو ہے انہوں نے جو اسکاٹ بیسنٹ ہے انہوں نے کل ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا. اچھا، اب جو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جزیرہ قشم پر بھی فضائی دفاع کی آوازیں سنائی دینے کی یعنی اطلاعات آئی ہیں، اور اس میں تسنیم ایجنسی جو کہ نیوز ایجنسی ہے پاسداران انقلاب کی بہت قریب ہے، اس کے ذرائع کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک امریکی اسرائیلی مائکرو ڈرون کو ایرانی فوج کے فضائی دفاع نے جزیرہ قشم کے قریب نشانہ بنایا، اسے تباہ کر دیا. امریکی ذرائع نے اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. گزشتہ رات پاسداران انقلاب نے ایک ڈرون مارنے کا دعویٰ بھی کیا تھا. اچھا، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی اہم ہے. دوسری جانب پاکستان کی طرف سے کل وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر وہاں پہ نیو یارک کے اجلاس میں وہ جنرل اسمبلی اس میں اقوام متحدہ کے گئے تھے. ان کی ملاقات مارکو روبیو کے ساتھ وہاں پر ہوئی ہے. وہ بہت ہی اہم ملاقات تھی جس کے بعد پریس سے بات چیت بھی کی گئی اور نیوز کانفرنس بھی ہوئی. اس میں نائب وزیر اعظم سے سوال پوچھا گیا تھا ابراہیم معاہدے کے بارے میں اور اسلام آباد کی پالیسی پر تبصرہ کرنے کے بارے میں. ان کا کہنا تھا کہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان کو کہا گیا کہ معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بنے. پاکستان کی اس حوالے سے بہت واضح اور ہمیشہ بہت واضح پالیسی رہی ہے. پاکستان کی اس حوالے سے بہت واضح پالیسی ہے کہ جب تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور سن 1967 سے پہلے والے ماڈل پر واپس نہیں جاتا اور قدس الشریف یعنی یروشلم اس کا دارالحکومت نہیں بن جاتا پاکستان کے، تب تک اس معاملے پر کوئی لچک جو ہے وہ نہیں آ سکتی. اور یہ امریکہ میں کھڑے ہو کے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب انہوں نے یہ بات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ تھا اور وزیر خارجہ کو اس کا پورا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ایک بڑے واضح لفظوں میں جو پاکستان کا سٹانس ہے اس کو انہوں نے بتایا ہے. اور اس کے علاوہ جو سیکٹری روبیو ہیں انہوں نے پاکستان کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات میں انہوں نے مشرق وسطیٰ میں امن کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے کردار پر شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنے پر اتفاق بھی کیا ہے. سیکٹری روبیو کی جانب سے خطے میں اس سے باہر امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی اور ثالثی کوششوں کو انہوں نے تسلیم کیا، یہ ان کا کہنا تھا. ایک پاکستان کے لیے جو پاکستان کا سٹانس ہے وہ ہر جگہ پہ بہت ہی اہم رہا ہے. اچھا، جو میں بتائی تھی کہ قالیباف صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا، ہمیں زبانتوں اور لفظوں پر اعتماد نہیں بلکہ اعمال پر ہے. دوسرے فریق کی کسی کارروائی سے قبل ہماری طرف سے بھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اس معاہدے میں فاتح وہی ہوگا جو اگلے ہی روز سے جنگ کے لیے تیار ہوگا. یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ جو ہے واقع قالیباف صاحب نے دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ تیار رہیں گے اور فاتح وہ ہے جو کہ اگلی جنگ کے لیے بھی تیار ہو، اور وہ ایران ہے. اسی دوران شہید علی خامنائی جو کہ رہبر ہیں، ایران کے سپریم لیڈر ہیں، ان کی نماز جنازہ کے لیے ایک خصوصی کمیٹی جو ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے، جو کہ ابتدائی ضروری انتظامات مکمل ہو جانے کے بعد نماز جنازہ کی تاریخ کا اعلان کرے گی. یاد رہے کہ 28 فروری کو علی خامنائی صاحب شہید ہوئے تھے ایک ڈرون امریکی اور اسرائیلی اٹیک کے نتیجے میں، اور تب سے اب تک ان کی تدفین نہیں ہوئی تھی کیونکہ ایران انتظار کر رہا تھا کہ حالات سازگار ہوں اور ان کے نماز جنازہ میں بہت ساری یعنی کہ ان کی عوام بھی آنا چاہتی تھی، لہٰذا اب تک ان کی تدفین نہیں ہوئی تھی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کمیٹی اور ٹاسک فورس جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ ابتدائی اور ضروری انتظامات مکمل کرنے کے بعد نماز جنازہ کی تاریخ کا اعلان کرے گی. دوسری جانب پاکستان کے لیے بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ بجٹ آ رہا ہے، بجٹ کے اندر بہت سے اہم کہا جا رہا ہے ٹیکسز لگائے جائیں گے، اور اس دفعہ IMF کی خاص نظر پاکستان کے بجٹ کے اوپر ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ سارے کام جو کہ پاکستان اب تک نہیں کر سکا ہو سکتا ہے کہ IMF کے ذریعے سے کر لیے جائیں، جس میں کہ ہیوی ٹیکسز ہیں، اور ٹیکسز جو ہیں وہ سیلریڈ کلاس پہ اگر لگے تو یقینی طور پر یہ پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. یہ جو ٹیکس ہیں یہ ان کو پاکستان کی اس اشرافیہ پہ لگانا چاہیے جو اب تک جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آ سکے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ یقینی طور پر بہت مضطرب ہوں گے اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے. ہم بار بار اس بات کے اوپر خبردار کر رہے ہیں. بہرحال خبر یہ بتائی جا رہی ہے کہ 2026 میں پاکستان کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ 22 ارب 64 کروڑ ڈالر ہو چکے ہیں. اس میں بہت سارا قرضہ بھی پاکستان کا شامل ہے جو مختلف ملکوں سے لیا گیا ہے، اور یہ ذخائر 17 ارب کروڑ 70 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئے ہیں. 6 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا مزید اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے، جو کہ ریکارڈ اضافہ کہا جا رہا ہے.
اور اس میں جو ملک کے ذرائع ہیں مایا ذرائع ہیں اس میں 5 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کے اضافے کے بعد 22 ارب 64 کروڑ 60 لاکھ ڈالر ہو گئے ہیں. البتہ کمرشل بینکوں کے ذخائر میں 80 لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد سے موجودہ ذخائر 5 ارب 49 کروڑ 90 لاکھ ڈالر رہ گئے ہیں. یہ ریکارڈ اضافہ پاکستان کے زر مبادلہ میں، زر مبادلہ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو پیسے اپنے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں بینک کے اندر وہ 22 کروڑ ڈالر سے اوپر چلے گئے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان نے قرضے بھی حاصل کیے ہیں، وہ بھی ریکارڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مگر یاد رہے کہ جب پاکستان 2022 اپریل میں پاکستان کی میں ایک تبدیلی آئی تھی، یعنی کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی، اس وقت پاکستان کے پاس بے تحاشا کم ذخائر موجود تھے اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا. اور یہ بات بہت سارے جو مبصرین ہیں جو آزاد رائے رکھنے والے ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فری لانسرز جو پاکستان کے اندر ہیں، یعنی کہ سوشل میڈیا کے ہیں یا پھر وہ جو آن لائن جو اپنا کاروبار کرتے ہیں، اس میں غیر ملکی زر مبادلہ 95 کروڑ ڈالر پاکستان نے 9 مہینے کے اندر کمایا ہے. اور یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ 49% ریکارڈ کیا گیا فری لانسنگ کے ذریعے آمدن میں 49% اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اور توقع کی جا رہی ہے کہ رواں مالی سال کے اختتام پر فری لانسنگ کے ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدن 1 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی. یہ بہرحال بہت ہی ایک امپورٹنٹ خبر ہے. اور یہ فری لانسرز کی آمدن میں مختلف پلیٹ فارمز ہیں جس میں کہ ورک 5 اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پاکستانی فری لانسرز کی بڑھتی ہوئی شمولیت کے باعث یہ ممکن ہوا ہے. اور ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان میں فری لانسنگ کمیونٹی میں دن بدن اضافہ ہوا ہے اور ان کے پاس رجسٹرڈ فری لانسرز کی تعداد جو ہے وہ 30 لاکھ ہے. اور بینکنگ کے سمیت دیگر اسٹیٹ ہولڈرز کے تعاون کے سبب فری لانسنگ کی کمیونٹی میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے. آئی ٹی سے شعبے سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں نوجوانوں کے افرادی قوت سے فری لانسنگ کے بارے میں آگاہی، آن لائن لرننگ اور مختلف تربیتی پروگرامز کے ذریعے مہارت حاصل کی ہے. اس کو مزید بڑھانا چاہیے. پاکستان کی 70% آبادی یوتھ کی ہے جن کے پاس موبائل موجود ہے اور زیادہ تر کے پاس جو ہے وہ ایسے موبائل ہیں جن سے وہ اپنے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں یا فری لانسنگ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ وہ ارینا ہے، یہ وہ ایریا ہے، یہ وہ شعبہ ہے جس میں کہ پاکستان کی حکومت کو غیر معمولی اقدامات کرنے چاہیے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر بھی ٹیکس اب لگانا شروع کر دیا ہے کہ جی جو آن لائن ارننگ ہے اس کے اوپر بھی. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ٹیکس لگانے کی بجائے جو پاکستان کے کروڑوں ٹیکس چور ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے. اور یہ اس سال کا ٹارگٹ ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف نے اس کے حوالے سے جو ٹارگٹس میں اضافہ کیا ہے پاکستان کی حکومت کچھ اہم اقدامات کرے. ہم اس کے اوپر بھی بجٹ کے اوپر کیا ہونے والا ہے مزید آپ کو بتاتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.